ہم جانتے ہیں کہ شہزادہ نعمان، حلیمہ اور یگد کائی قبیلہ میں موجود ہیں۔ محدود وسائل کے باوجود قبیلہ کی جانب سے مہمان نوازی دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ حلیمہ کے ساتھ موجود یہ خاتون آئیکز ہے، جو کہ ارطغرل کے دوست ترگت الب کی منگیتر اور دلی دمیر کی واحد اولاد ہے۔ دلی دمیر قبیلہ کے لیے ہتھیار بناتا ہے اور سلیمان شاہ کا وفادار دوست ہے۔ یہ دو خواتین کون ہیں؟ یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ ان میں سیلجن خاتون سردار سلیمان شاہ کے بڑے بیٹے گندوگدو کی بیوی ہے، جبکہ دوسری گوکچے ہے جو ارطغرل کے لیے فیلنگز رکھتی ہے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ کائی قبیلہ اناتولیا کے ریگزاروں میں خیمہ زن ہے، لیکن قحط، شارٹیج آف فوڈ، بارشوں کا نہ ہونا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ کردوغلو، پہاڑ خاموش اور دریا ساکت ہو گئے ہیں، بادل بارش نہیں برسا رہے، ہم اس وادی میں پھنس گئے ہیں۔ اگر ہم جلد یہاں سے نہ نکلے تو ہمارے مویشی مرنے لگیں گے۔ اسی کے پیش نظر گندوگدو سیلجن خاتون کو ایک نقشہ دکھاتا ہے۔ یہ ہے حلب اور یہ ہے بغداد، یہاں پر ہے شام اور یہ ہے سلطان کا محل قونیہ میں۔ اس میں شام ایوبی سلطنت، بغداد عباسی سلطنت اور کونیا سلجوکی سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ دیز ور دا میجر مسلم ریجنز ایٹ دیٹ ٹائم، اور استاد اعظم ان کو نئی صلیبی جنگ کروسیڈ کی نظر کرنا چاہتا ہے۔ صلیبی جنگیں مقدس سرزمین یروشلم کے لیے لڑی گئیں۔ پہلی صلیبی جنگ 1095 سے 1099 کے دوران ہوئی اور اس میں کرسچینز بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ دوسری صلیبی جنگ 1147 سے 1149 اور 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیت المقدس پر فتح کے نتیجہ میں 1189 سے 1192 کے درمیان تیسری صلیبی جنگ لڑی گئی۔ تیسری صلیبی جنگ رچرڈ دا لائن ہارٹ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایک ایگریمنٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ 1202 سے 1204 کے درمیان چوتھی صلیبی جنگ لڑی گئی۔ اس کے بعد عیسائی دنیا میں وہ دم خم نہ رہا، البتہ شو کے آغاز میں جیسے ہمیں سال 1225 دکھایا جاتا ہے۔ عیسائی دنیا میں جنگ کی سکت نہ رہی تھی، لیکن آرڈر آف ٹیمپلارز اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائٹس مسلم قیدیوں کو شہید کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلا کر جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا جا سکے۔ تو گندوگدو قبیلہ کی فلاح کے لیے سر توڑ کوشاں رہتا ہے۔ وہ ٹرائبل میٹنگ اور اجلاس میں یہ رائے دیتا ہے کہ قبیلہ کو حلب کے لیے کوچ کر جانا چاہیے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اور خیمہ زن ہونا، اس عمل کو خانہ بدوشی کہتے ہیں۔ سو کائی ٹرائب واز اے نومڈک ٹرائب۔ تو اب کائی قبیلہ اناتولیا جو کہ سلجوکی سلطنت کے انڈر ہے، وہاں سے حلب ایوبی سلطنت کے زیر نگی جانے کا پروگرام رکھتا ہے۔ کارا تویگر قتل شدہ لاشوں سے حاصل شدہ کلہاڑے پر موجود کائی قبیلہ کے نشان سے کائی قبیلہ پہنچتا ہے اور قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن سلیمان شاہ مہمانوں کی واپسی سے انکار کر دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی الفاظ افغانستان کے امیر ملا محمد عمر نے 21ویں صدی کے آغاز میں 9/11 کے واقعہ پر اسامہ بن لادن کی امریکہ کو حوالگی کے سلسلہ میں کہے تھے۔ ملا محمد عمر کا کہنا تھا کہ اسامہ پر جرم ثابت کرو، ثبوت فراہم کیے جائیں، ہم اسے ضرور سزا دیں گے۔ البتہ امریکہ نہ جرم ثابت کر سکا اور نہ ثبوت فراہم کر سکا، لیکن اسے پری پلانڈ اگریشن کا بہانہ ضرور مل گیا۔ تو قیدیوں کی واپسی کے پیش نظر کائی قبیلہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک طرف گندوگدو جو قبیلہ کی مشکلات میں نئی مشکل کا اضافہ نہیں چاہتا، اور دوسری طرف ارطغرل جو ظالم کے آگے جھکنا گوارا نہیں کر سکتا۔